أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمد للہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے. اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ اتنی اچھی باتیں، یعنی کہ ہمارے اوپر اثر پڑنے والی، جو ہم کو عمل پر لے کر آ جائیں، یا جو ہم برے کام کر رہے تھے اور کئی دنوں سے سوچ رہے تھے کہ نہیں، معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، ہاں چھوڑ دیں گے، اچھا ٹھیک ہے رک جائیں گے، اچھا اب نماز پڑھیں گے، اچھا فجر میں اٹھ جائیں گے، تہجد تو بہت اچھی چیز ہے ہم بھی شروع کریں گے، وغیرہ وغیرہ، یعنی بہت ساری نیکی کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں الحمدللہ چلا کرتی تھیں. ایمان کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں کمزور حالت میں ہی صحیح، لیکن یہ ہے کہ موجود تھا. تو اسی کو اب ہم فیڈ کر رہے ہیں، اسی کو پالش کر رہے ہیں، اسی کے بارے میں تو آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں ہمیں نصیب ہوئیں، اور پھر کچھ نہ کچھ چینجز آئے ہوئے ہوں گے. ایمان جو تھا اس سے کئی درجے بڑھ کر جو ہے وہ ہمارے پاس اب بڑا ہوگا. اور یہ ساری کی ساری فضیلت جو ہے وہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی ہے، قرآن کی برکت ہے، جو ہم لوگوں نے فاتحہ سورۃ الفاتحہ کے وقت پڑھا تھا کہ برکت حاصل کرنا ہو تو قرآن کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، لعلکم ترحمون، لعلکم ترحمون، ایسی آیتیں تھی نا اس میں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اگر پچھلے لیکچرز اگر فارغ ہے بندہ، تو یہ بہت ہی اچھا ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو پریپریشن دینے کے لیے کہ آپ سنے ہوئے لیکچر جب آپ مصروف ہیں اس وقت پھر سے لگا دیں اور 2 بار 3 بار سنیں. تو انشاءاللہ آپ کو کوئی خاص الگ سے نوٹس اگر بنانے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو لیکچر کئی بار سننے سے اور صرف ٹرانسلیشن اور ورڈ ٹو ورڈ انشاءاللہ یاد کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ابھی تک لوگ جوائن ہو رہے ہیں، کچھ ہم بتانا چاہتے ہیں تو وہ ہم پھر ایسا کرتے ہیں کہ لاسٹ میں ہی بتاتے ہیں. چلیں پھر شروع کر لیں گے. کوشش کر کے سب ٹائم پہ، جو آپ لوگ تو جوائن ٹائم پر ہی ہوئے ہیں، جو لیٹ ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا یہ ہے کہ اسٹارٹنگ کا چھوٹ جاتا ہے. تو اوکے، تلاوت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. منافقین کی صفات میں الحمدللہ ہم لوگ آگے بڑھ چکے تھے.
اور 8 سے جیسا کہ الحمدللہ یہ پارٹ شروع ہوا تھا، اور کئی ساری چیزیں منافق ہو جانے والے پارٹ سے لے کے نفاق اکبر، نفاق اصغر، جو ہمیں ملت سے ہی خارج کر دیتا ہے، جیسے کفر میں بھی تھا، تو کفر سے کافی ریلیٹڈ یعنی یہ نکلا۔ اسی لیے پھر کیا بتایا گیا کہ ان لوگوں کی پھر سزا بھی جو تھی وہ سخت بتائی گئی، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ پھر یہ پتہ چلا کہ وہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ دینا کس کس طرح سے، کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس میں، یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا۔ اور وہ کیوں ایمان لے کر آتے تھے؟ کیونکہ ان کا ایسا دکھاوا کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ کچھ بس فائدہ اٹھانے کے لیے، کچھ دیر کا، اس طرح سے۔ پھر یہاں پہ وجہ بھی ہم لوگوں کو پتہ چلی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے، کیونکہ ان کے دل بیمار تھے۔ تو جیسا کہ عام طور پر ہم لوگوں کو پتہ چلا، اس میں ڈسکس ہوا کہ جب کوئی بھی بیماری ہو اس کا علاج نہ کیا جائے تو اللہ کی طرف سے یہ طریقہ ہے کہ وہ پھر بیماری بڑھا دی جا رہی ہوتی ہے، صحیح، اور اس سے نئی نئی اور بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو جیسا کہ پھر چاہے جسمانی بیماریاں ہوں یا یہ دل کی بیماری ہو، اس کا علاج ہمیں شروع کر دینا چاہیے۔ انہوں نے جو ہے وہ علاج شروع نہیں کیا، جس کی بنا پر جو ہے وہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر بھی یہ بیماریاں ہوں، اور پھر اس کی بنا پر یعنی اس وجہ سے دل پر اسٹیمپ لگ جانا، اور پھر جو ہے وہ ہدایت کی باتیں، دین کی باتیں، اچھی خیر کی باتیں جو ہیں وہ دل کے اندر نہ جانا، نہ خیر کی کوئی باتیں اس سے باہر نکلنا۔ تو امراض جو تھے، امراض یعنی دل کو جو لگ جاتے ہیں، اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا شبہ اور شک۔ یہ بھی بہت ہی کلیئر بات ہو گئی تھی کہ کس وجہ سے ان کو یہ بیماری آئی تھی، جس کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا نا کہ اگر کوئی کسی ڈاکٹر پاس جائے اور پھر دیکھے کہ انہوں نے تو بات ہی نہیں سنی ہماری، اور صحیح سے پوچھا بھی نہیں کہ کہاں درد ہے کیا ہے، اور تو دوا وا دے دی، اور پھر وہ اس کو کیا ہوتا ہے، شک رہ جاتا ہے، تو شبہ رہ جاتا ہے، شک رہ جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، دوا وا لے کے بھی آ کے بھی وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، ہم جو ہے وہ علاج نہیں کرتے ایسے۔ پھر شہوات جو تھیں وہ خواہشات تھیں، اس میں پھر کیا ہم لوگوں نے دیکھا تھا، اپنی مرضی کا جیسا دل چاہے ویسا کرنا، اور زیادہ تر اس میں جو ہے وہ جسمانی شہوات کے گناہ کرنا یہ پسند آ رہا ہے، زنا اور برے کام، بے پردگی، ٹائٹ کپڑے پہننا پسند آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری جو ہے وہ شہوات میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اپنی مرضی کے کام کرنا۔ تو ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں ہی اپنے ایسے کام کر کے بس ٹیمپریری، تھوڑی سی دیر کی خوشی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، دنیا سے محبت کرتے ہیں، آخرت کا ذکر بھی انہیں سننا جو ہے وہ پسند نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اوکے، تو یہاں پر جو یہ کچھ مس دکھ رہا تھا کہ قرآن و سنت کے احکام پر، یہ اس کو کنیکٹ کیجئے، یقین نہیں ہوتا ہے قرآن اور سنت کے احکام پر، یہ ایسے کنیکٹ کر کے لکھ لیتے ہیں ہم لوگ، تاکہ اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا دور دور دکھ رہا ہے پارٹ کے۔ اور کیا پوائنٹ ہوتا ہے ان کا، دنیا کی طرف جھکاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، آخرت سے جو ہے وہ غفلت میں ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ ساری چیزیں جو ہیں
ہمیں بھی اتنی فکر نہیں ہے آخرت کی۔ ہاں ہے الحمدللہ، پورے کے پورے جو پارٹس ہیں وہ ایسے نہیں کہ خراب ہو، لیکن اچھا خاصا جو ہے وہ جھکاؤ دنیا کی طرف ہے، اور ایک طرح کی بے فکری، لا علمی، یہ چیزیں ہیں، غفلت جسے آپ کہہ لیں نا، تو یہی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں کسی لیول پر موجود ہوتی ہیں، تو ہمیں اس چیز کو بدلنا ہے، اپنی لاپرواہیوں کو، کہ قرآن نہیں سیکھا تو کوئی بات نہیں، نماز چھوٹی جا رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اور کوئی احکام ہم سے نہیں ہو رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکل پا رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عورتیں چاہ بھی رہی ہوتی ہیں زکوٰۃ دینا، لیکن شوہر کسی ایسے شخص سے مل کے آگے ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور پھر شوہر کہہ دیتے ہیں نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور عورتیں بیچاری پریشان ہوتی رہ جاتی ہیں۔ تو اگر کوشش کریں آ، کہیں نہ کہیں سے بچا کے رکھ کے، اور کسی کا ایسا سنا تھا ہم نے کہ ان کے شوہر نے کئی 5-6 سال زکوٰۃ نہیں دی، اور پھر اب تھوڑے سے نرم ہو گئے، یعنی ہر سال وہ کوشش کرتی رہی، اب تھوڑے وہ نرم پڑ گئے، تو اب جو ہے وہ اپنے طور پہ وہ بیوی جو ہے اپنا کچھ ٹیوشن کرا کے اور کچھ قرآن پڑھا کے، جبکہ ہیں اچھے ویل سیٹل، اپنے طور پہ وہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکال رہی ہیں چپ پہ، اور زکوٰۃ لیکن یہ ہے کہ ادا کر رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس علم آ گیا۔ تو اس طرح سے بھی اگر ٹیڑھا پن ہوتا ہے دل میں، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے شوہر نے ہی منع کر دیا پردہ کرنا، ہمارے شوہر نے ہی منع کر دیا زکوٰۃ دینا، اب تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں آپ، وہ ان کا زیور جس طرح سے وہ کوشش کر کے نکال رہی ہیں، اور بھی یہاں تک کہ گھر بار کا بھی جو حساب نکال کے وہ اللہ جزائے خیر دے، تو اپنی استطاعت کے طور پہ ہمیں چیکنگ آتی ہے، یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے اوپر، اور پھر ہم اس کے حساب سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اوکے، تو ہاں، اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سوری۔ چلیں تو اسلام کا اظہار بھی منافق کیوں کرتے تھے؟ دنیا کے فائدے کے لیے، ہمیں کچھ مال غنیمت مل جائے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں اتنے اتنے فائدے ہو رہے ہیں، تو فزادہم اللہ مرضا، بعد میں پھر کیا ہوا، بس وہ فائدے وغیرہ کے لیے آ گئے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، اور یہ منافقین کے اور زیادہ جو عذاب تھا اس میں ہی اضافہ اس میں ہوا، ان کی گمراہی میں ہی اضافہ ہوا، سزا میں ہی اضافہ ہوا، ٹھیک ہے، سزا کر لیں یہاں پر۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ چلیں، تو دردناک عذاب ان کے جھوٹ بولنے کی بنا پر تھا۔ تو پہلی منافقت کی جو یہاں پہ نشانی میری ابھی جو ملی ہے، اور الحمدللہ، تو ابھی انشاءاللہ ہم لوگ آج کلاس کے اینڈ میں، یا پھر یہ سارا جب ہو جائے گا، نفاق کا پورا جب ہو جائے گا، منافقین کا، تب ہم لوگ دیکھیں گے کہ صرف سادہ قرآن کھولیے گا آپ لوگ، اور ہم سوال کریں گے، آیت دیکھ کر کے آپ کو بتانا، بس سوال اسی طرح کا ہوگا کہ متقی کی کیا نشانیاں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس آیت میں منافق کو کے لیے کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی، کیا صفات بتائی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو ہر بار میں یہی دیکھ رہے تھے کہ جو ایمان کا تعلق ہوتا ہے وہ ہی سب کا، اگر وہ کمزور ہے تو پھر ہمارا دل بھی جو ہے وہ کمزوری میں نکل کے آ رہا تھا۔ چلیں، ان کی بھی سزا بھی پھر بڑی بتائے گی، نہیں، کلما ارادوا ان یخرجوا فیہا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ اس عذاب سے، جہنم سے باہر نکلے، تو نچلے حصے میں ہونا اور عذاب سے باہر نہیں نکل پانا، بڑی ایک اگر سوچا جائے تو گھبراہٹ والی بات ہے نا، کہ اگر کسی چیز کے نچلے حصے میں ہو
بھیڑ میں ہی اگر وہ انسان اور ساتھ ساتھ ہی ہو تب بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور پھر کہیں ایسی جگہ پھنس جائے جو بہت ہی نیچے نہ ہو تو ایک بے چینی اور دم گھٹنے جیسی چیز ہوتی ہے۔ تو لاسٹ اس آیت سے پھر ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا تھا کہ بیمار دل جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، اوکے، کہ اگر دل میں بیماری ہے تو وہ نفاق، منافق ہونے کی علامت میں سے ہے، اور بیمار دل جو ہے وہ کفر، منافقت، شک، دھوکا، مکر و فریب، یہ سب میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت حد سے بڑی بھی ہوتی ہے۔ ایسے شخص اپنی دنیا کو اپنے دین پر جو ہے وہ اونچا رکھتے ہیں، دنیا 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 ہی ان کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ ایمان کا تعلق بھی دل سے ہی ہے، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو دل کا جو ہے وہ بڑا ایک پارٹ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین یہ ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے، پیٹ میں، اچھا، اسٹمک، پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ تو بس تم اللہ سے سوال کیا کرو، وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتے رہیں۔ تجدید یعنی جدید، میں نے نیا ہوتا ہے کوئی چیز، نئی کو عربی میں جدید کہا جاتا ہے، اردو میں بھی تجدید ورڈ آتا ہے، جیم آتا ہے، تجدید، اوکے، اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نیا کرنا۔ تو انہوں نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے سوال کرتے رہا کرو کہ میرے دل میں جو ایمان ہے وہ تازہ ہوتا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ ایمان ریفریش ہوتا رہے، زیادہ ہوتا رہے، بڑھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی جب آپ کے پاس کوئی بہت نیا کپڑا ہو اور اس کو ہم طے کر کے رکھ دیں بکسے میں اور کہیں بھی الماری میں، اور 10 سال بعد نکالیں تو وہ نیا کپڑا نیا نہیں دکھ رہا ہوتا ہے، صحیح، اس میں عجیب سی اسمیل بھی آ چکی ہوتی ہے، کچھ اس کا کلر بھی فیڈ ہو چکا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ خرابی لگ چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو یہی حال پھر ہے کہ ہم ایک دفعہ ایمان لے آتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں بس اب ایمان تو، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں ہیں، ایمان کو اب کوئی بھی کریکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایمان کو تازہ کرتے رہنے کے لیے، ایمان کو بڑھاتے رہنے کے لیے، اور ایمان جس سے خراب ہو ایسی چیزوں سے بچتے رہنے کے لیے معلومات ہونا اور اس کے اوپر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، صحیح۔ تو اسی طرح اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور وہ اس ایمان کو پھر ریوائیو نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ ایسے پھر ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے، مسجد میں جاتے رہنا چاہیے، نماز کی پابندی کرتے رہنا چاہیے، یعنی جہاں جو دین کے کام ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا رہنا چاہیے۔ اس سے پھر ہمارے ایمان کس سے تازہ ہوتا ہے، نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور گناہ کرنے سے ایمان جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ایمان کی ڈیفینیشن میں آتی ہے، جو ہم لوگوں نے 3 پارٹ سیکھے تھے نا شروع میں، کہ دل سے، دل، پھر بدن، اور پھر زبان، یہ ساری چیزیں یعنی عمل سے پھر کر کے دکھانا تھا، یہ 3 پارٹ تھے۔ اسی کے بعد میں ایمان کی ڈیفینیشن میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ایمان جو ہے وہ گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے اور نیکی کرنے سے بڑھتا ہے۔ کبھی ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہمارا ایمان کم ہوا جا رہا ہے تو ہمیں نیکی کے کاموں کو بڑھا لینا چاہیے، اور جو بھی سارے جو متقین والے کام ہیں وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ تو ہر روز انسان کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے کہ ایمان اوپر جائے، کیونکہ ایمان ایک جگہ نہیں ٹھہرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتا رہتا ہے۔ کوئی ایک یہ ٹھوس چیز نہیں ہے کہ اسٹل آپ کہیں رکھ دیں، کہ جیسے کوئی آپ کا باکس ہے، آپ نے یہاں پہ رکھ دیا، اب یہ رکھا رہے گا ہمیشہ، تو وہ پھر جو ہے وہ عمل کرنے سے، نیک عمل کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دلوں کی 4 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلاف میں لپٹا ہوا دل، یہ کافر کا دل ہے، جو کہ وہ پیک کیا ہوا ہے، غلاف میں لپٹا ہوا ہے۔ ٹیڑھا دل، یہ منافق کا دل ہے۔ ملاوٹ کے بغیر دل، گویا اس میں چراغ چمک رہا ہو،
یہ مومن کا دل ہے، جس کی مثال سورۃ النور میں بھی آئی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس میں شامل فرمائے کہ ہمارا چمکتا ہوا دل ہو، آمین یا رب۔ اور ایک دل وہ ہے جس میں ایمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی ہوتا ہے، تو ملا جلا ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ کبھی ایک چیز اوپر ہو جاتی ہے تو کبھی دوسری چیز اوپر ہو جاتی ہے۔ تو ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی پیڑ ہو جس کو صاف فریش پانی جو ہے وہ ملتا ہو اور اس کی مدد سے وہ بڑھتا ہو، اور نفاق کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اس طرح کا تھوڑا پھنسی ہو جس کو خون اور پیپ کی مدد مل رہی ہو اور وہ اس سے بڑھ رہا ہو۔ یہ تھوڑی سی ورڈ ہم ایزی کر کے بتاتے جا رہے ہیں اس میں جو آپ کا لکھا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ بس ان دونوں میں سے جو بھی دل پر غالب آ جائے وہی حالت غالب ہوگی، یعنی کہ پھر ایمان اگر آپ بڑھاتی جائیں گی ایمان ہمارا بڑھ جائے گا، اور اللہ نہ کرے کہ یہ جو لاسٹ پارٹ دیا ہوا ہے یہ ہی اصل انسان کی چیز چل رہی ہوتی ہے، تو یہ چراغ والا دل کہاں سے آ جائے گا؟ اچانک سے اپنے آپ ہی پیدائشی آپ کو مل رہا ہوگا، اللہ کی توفیق سے مل جائے گا۔ ہاں کسی کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ اس میں آزمائش ہوتی ہے، کسی کی کم۔ تو ہمیں جو ہے وہ اتنے فتنوں کے دور میں جو پیدا ہوئے ہیں، اور آخرت کے ہر ہی وقت فتنے تھے، صحیح؟ صحابہ کے ٹائم پہ بھی کتنے لوگ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور کتنے ایمان لائے تو ان کی کتنی کتنی چیکنگ ہوئی، گھر بار پیسہ مال اولاد سبھی کچھ ان کو چھوڑنا پڑا، صحیح؟ تو کیا پتا ہم کس لیول کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ان چیزوں کو پہچان کے ان سے بچنے والا بنائے، آمین یا رب۔ اوکے، میم السلام علیکم وعلیکم میم، السلام۔ ایک بار لاسٹ والا آپ پھر سے پلیز ایکسپلین کر دیں گے؟ اوکے پڑھتے ہیں پلیز۔ بس ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہو، یعنی کہ کوئی ایسا پیڑ ہو جس کو فریش پانی مل رہا ہو۔ ایمان ایسا ہے کہ پیڑ کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو فریش پانی جو مل رہا ہے، وہ فریش پانی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حکمتیں ہیں، یہ کرو یہ نہیں کرو، تو وہ اس کو ایمان پیڑ کی مثال دی گئی، اور جو نیک کام تھے وہ صاف فریش پانی اور پاکیزہ پانی کی طرح اس کو مثال دی گئی۔ تو ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اب ہم اچھے کام، نیک کام، دین کے کام اور جو اللہ نے روکے ان سے نہیں کریں گے، تو پھر اگر وہ کریں گے، فی الحال یہاں پہ کرنے ایمان کی مثال ہے نا، تو وہ کریں گے تو ہمارا جو ایمان یعنی جو پیڑ ہے جس کی مثال ایمان کے لیے دی گئی ہے، وہ پھر انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ جب آپ کوئی پیڑ لگائیں اور اس کو فریش پانی یعنی جو اس کی ضرورت ہے پانی، فریش پانی سے مراد کیا ہے؟ کوئی ایسا گندی نالی کا پانی یا کوئی جس میں کوئی نیوٹریشن نہ ہو، ایسا پانی اگر دیا جائے تو پیڑ کو فائدہ نہیں دے رہا ہوتا ہے، صحیح؟ تو یہاں فریش پانی سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ پانی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام، ٹھیک؟ اور پھر اسی طرح دوسری جو مثال دی گئی نفاق کی، منافقت کی، یعنی ابھی انہوں نے اوپر کیا پڑھا کہ دونوں چیزیں، ایک دل ایسا ہوتا ہے جس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایمان بھی ہوتا ہے لیول پر اور منافقت بھی لیول پر ہوتی ہے، کہ کرنا جو دل چاہ رہا وہ کرنا، جو کبھی کبھی ہم ایسے ہوتے ہیں دکھاوے میں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ سے۔ تو جب اگر ہم اس ایمان کے پیڑ کو اللہ کے کام کے یعنی پانی کے ساتھ نہیں بڑھاتے رہیں گے تو پھر یہ خراب ہوتا جائے گا، اور پھر حدیث میں اینڈ میں کیا پتہ چلا کہ جس کے اوپر ہم زیادہ کام کریں گے وہ ایک نہ ایک چیز غالب آ جائے گی، غالب آ جائے گی یعنی اوپر ہو جائے گی، پھر وہی ہو جائے گی بڑی۔ تو دوسری نفاق کی، منافقت کی مثال پھر کیسے دی گئی کہ جیسے کوئی پھوڑا پھنسی ہو، کوئی دانہ پھوڑا بڑا سا نکل آتا ہے، اللہ نہ کرے تو وہ، اور ڈاکٹرز بھی کیا بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اسے خون مل رہا ہوتا ہے اور پیپ پس وغیرہ جو مل رہا ہوتا ہے اس کی مدد سے وہ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، تبھی آپ دیکھیں اس کو صاف کرانے جانا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو برے کام اسی طرح ہے کہ وہی دکھاوا، وہی چیز دل کے اندر ہوتی جا رہی ہے، شک شبہات، اپنی خواہشات وغیرہ وغیرہ، دنیا کی محبت یہ ساری بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر یہ جو کوڑا بن گیا ہے دل میں یہ بڑھتا جائے گا کیونکہ اس کو اس کی مدد ملتی جا رہی ہے۔ اوکے،
تو جو چیز ہم بڑھا لیں گے وہ ہمارے دل پر غالب ہو جائے گی، دل پر چھا جائے گی. جی کلیئر ہو گیا؟ جزاک اللہ خیر میم. انتم کو سب اوکے. استاذہ اس کا جو فورتھ والا پوائنٹ ہے کہ ایک وہ دل جس میں ایمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی، یہ کس کی مثال ہے؟ یہ اب نہ پورا منافق ہے اور نہ ہی پورا یہ ایمان والا ہے. تو یہ اسی کے نیچے جو ڈیٹیل آئی ہے یہ وہ ہے. اللہ نہ کرے کہ جیسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں برے لوگوں میں اپنے ہی لوگ ہیں، تو کبھی اوپر کبھی نیچے. اللہ نہ کرے پورے منافق نہیں ہے، صحیح. الحمدللہ کہیں نہ کہیں درد ہے کہ ڈر بھی ہے. اگر ڈر ہے تو بھی الحمدللہ ایمان ہونے کی علامت ہے کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں، کیونکہ صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے. صحیح، اگر خوف ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ نیچے اسی کی ڈیٹیلنگ آئی ہے کہ ایسا دل ہے کہ جو چیز پھر اگر جس میں ہوتا ہے تو وہ کوئی ایک کیٹیگری میں نہیں ہے کہ یہ پکا مومن ہے یا پکا منافق ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک. تو دل کو بیمار کرنے والے اعمال، کچھ اعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک اعمال کیا ہے؟ ایمان کے بعد کفر کی راہ پر چلنا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. کفر کیا تھا؟ نہیں ماننا، انکار کرنا. اللہ نہ کرے کئی چیزوں میں ہم لوگ اس کے اوپر ہیں کہ یہ نہیں مانیں گے. منہ سے نہیں کہتے لیکن عمل سے بالکل کلیئر ہے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، یہ تو ایکسٹریم ہو جائے گا، لوگ ہنسیں گے، لوگ کہیں گے. ان لوگوں کا بڑا ڈر ہے جو ڈرنے والی ذات ہے، یعنی کہ جو شدید ہیں، جو جن کی پکڑ سے باہر نکلنا ناممکن ہے، وہ ان کے بارے میں تو ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بے فکر ہیں. اور لوگ کیا کہیں گے وغیرہ. تو کیا ہے کہ ایمان کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن قرآن نہیں، تفسیر جو ہے وہ کچھ لوگ ہی کر رہے ہیں. کیا یہ سبھی کے اوپر فرض نہیں تھا؟ پھر پتہ چل رہا ہے تو کچھ ہی پر عمل کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے اب ہم میں سے سبھی نے، کیونکہ اس بات پہ ہم نے ہمیشہ زور دیا ہے اور میرے پاس میسج بھی آتے ہیں، لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے تفسیر کے بعد بھی الحمدللہ. تو وہ ان کا ایسا ہی کہنا ہے کہ کافی فرق ہے، اور پورا پکا ارادہ کیا کہ انشاءاللہ جتنا معلوم ہوگا اس پر اپنی استطاعت کے حساب سے پورا عمل کریں گے انشاءاللہ. جتنا ہو سکے گا، یعنی اپنی استطاعت کے لیول پر پورا کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک لیڈی کے شوہر نے منع کر دیا زکوٰۃ نہیں دینا، تو وہ انہوں نے ٹیوشن لگا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور اپنے پیسوں سے پھر وہ زکوٰۃ نکال رہی ہیں. سبحان اللہ. وہ ایسی نہیں ہوئی نا کہ کیا کرنا ہوگا. میں نے تو ان کو یاد دلایا تھا، میں نے تو ان سے کہا بھی، میں نے تو ضد بھی کری، اب میں بیٹھ گئی نہیں. تو یہ ان کو لگا کہ میں ایسے کر سکتی ہوں، اللہ نے ان کو ایسے دماغ میں ڈالا، تو انہوں نے یہ چیز شوہر سے اجازت لے کے یہ چیز کرنی شروع کر دی. اور تھوڑی ضد کرنے کے بعد بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شوہر لوگ راضی ہو جاتے ہیں، ہماری ضدیں کم ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. میم جی میم ایک بات میں آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں. جیسے قرآن میں اللہ پاک نے ایک جگہ کہا ہے نا کہ اگر تم اپنے ایمان کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے تو میں تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دوں گا. تو آج کل لوگ اتنی تیزی سے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ جو داخل ہوتے ہیں وہ قرآن کا پورا علم حاصل کر کے داخل ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جی کو پیدائشی ٹیگ لے کے پیدائشی تو نہیں وہ آتے ہیں. جی جی انہوں نے ہم ایمان لوگ ایکسیپٹ کیا ہوا ہم ہوتا لوگ ہے. بہت فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں اپنے دین کو، اس کی تعلیم کو. مطلب ہماری بھی اچھی خاصی عمر ہے، ہم اب پڑھ رہے ہیں، تو مطلب ہم لوگ بہت زیادہ اپنے دین کو مطلب اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں. بارک اللہ فیک. اوکے چل آگے بڑھیں گے ہم لوگ. تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے دل کو بیمار کرنے والے اعمال، ایمان کے بعد کفر کی راہ پر چلنا. تو آپ سوچیں کفر تو وہ کافر ہیں، ہم تو ابھی تک مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. نہیں، کفر ہوتا ہے نہیں ماننا. یہاں پر تھوڑا سا اور ڈیٹیلنگ آپ لوگ بڑھائیے کہ کفر کیا تھا. یہاں پہ ریمائنڈر ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ حق بات پتہ چل گئی قرآن ہے کہ، لیکن پھر بھی اس کو فالو نہیں کرنا. صحیح. یہ بڑی موٹی موٹی سی باتیں سے یاد رہ جائے گی. تو اللہ نہ کرے کئی باتیں ہمیں بھی معلوم چل رہی اور ہم فالو نہیں کر رہے ہیں، تو فالو کریں گے، یہ ارادہ کریں گے کہ فالو کریں گے. اللہ کی آیات سے اعراض کرنا، اعراض منہ موڑنا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے.
اعراض ہوتا ہے روگردانی کرنا، نہیں ماننا، منہ موڑنا، یہ سارا ہوتا ہے. پھر جیسے کہ سنی انسنی کر دینا، یہ بھی اس کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں سبھی کچھ ہے، لیکن یہ کسی اور کے لیے، مومنوں کے لیے کہا ہو گیا ہوگا، وہ بڑے بڑے جو ایمان والے ان کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، میں تو بس ایسی کام چلاؤ ایمان چلا رہی ہوں تو انف ہے. نہیں، جو بھی قرآن کی آیتیں ساری کی ساری ہمارے لیے نا. صحابہ میں سے 40 ایسے تھے جو اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر منافقت والی باتیں تو نہیں. وہ اپنے اوپر نفاق کا اتنا خوف رکھتے تھے. اور ہم آج تک کسی نے ایسی بات ہی نہیں سوچی کہ کہیں میرے اندر تو نفاق نہیں، سوائے یہ کہ آج الحمدللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل ہے. تو آج تک کبھی کتنی بار یہ سورہ بقرہ سنی جاتی، پڑھی جاتی، علاج کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن کیا یہ آیتیں آتی تھی اور ہمیں ڈر لگتا تھا کہ یہ بڑی چیز ہے، کہیں میرے اندر کفر تو نہیں، کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں. تو لا علمی تھی. تو اب انشاءاللہ ہمارے اندر بھی خوف ہے اور اس کو صحیح کرنے کی چاہتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں اپنی چاہت دکھانی ہے، راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی چاہ رہا ہوتا نہیں کیا کرنا، رہنے دیتے ہیں، مشکلیں پڑیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی لے جا رہے تھے. ہاں پھر رہو، پڑھی رہو، ایسے ہی رہو جس میں پڑھی. اور اگر چاہتے نہیں ہم کریں گے، ہمارے دل کی حالت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور پھر اسی طرف بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو سچے دل سے، سچے زبان سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی آیت سے منہ موڑ لینا، یا تو سننا ہی نہیں ہے، یا سن کے ایسے کرنا کہ جیسے سنی انسنی، غفلت میں پڑے رہنا، اس کا کوئی احساس نہیں کرنا. لاہیتن قلوبہم، صحیح، یہ بھی کہیں آیا تھا، ابھی آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. جی ہاں، یہ لکھا ہوا لاہیتن قلوب. غفلت میں پڑے رہنا، اللہ کے ذکر سے رو گردانی کرنا، یہ بھی وہی رو گردانی، اعراض کرنا، منہ موڑنا ہے. رو گردانی ہوتا، ہاں نہیں ہوتا، روح گردانی نہیں، رو گردانی کرنا. ٹھیک، یعنی منہ موڑنا، پھر جانا، بدل جانا، یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردے جیسی ہے. تو اللہ کے ذکر سے صبح شام کے اذکار نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر سجدے میں، رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹرا ذکر کیا کرتے تھے، وہ ذکر ہم لوگوں نے کبھی نہیں سیکھے نہ پڑھے. اور اگر سیکھے ہوئے بھی ہیں تو کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں. اور فالتو ہیں تو لاؤ کوئی گانا گنگنا لینا، اعوذ باللہ. چلیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اس برائیوں سے آگے بڑھ گئے کہ اب کوئی اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو گانے گاتا ہو، نہ سنتا ہو. اگر ہے تو پھر وہ چینج کر لے اپنے آپ کو. تو فارغ وقت ہو، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. آپ نے ابھی الحمدللہ کی فضیلت پڑھی نا، یا رحمان یا رحیم، اپنے آپ ہی اللہ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ آپ تو سب پہ رحم کرنے والے ہیں، میرے بچوں پہ رحم فرمائیے گا، میری آنے والی ذریت قیامت تک کے سارے لوگوں پہ، مجھ پہ، میرے شوہر پہ رحم فرمائے. یعنی کتنی دعائیں ہیں نا. آپ سورہ فاتحہ چلیں، اچھا یہ تو پھر ہمارا دماغ فارغ ہونا چاہیے، ہم کوکنگ نہیں کر رہے ہوں، ہم فری بیٹھے ہوں، تب یہ ہمارا دماغ جاتا ہے. عام طور پر آپ ایسے کریں کہ بھائی ابھی مجھے صبح شام کے اذکار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ سے بھی زیادہ، یعنی 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. صبح پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کتنے گناہ کرتے تھے وہ جو ان کو استغفار کی ضرورت پڑتی تھی. اور ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں ضرورت لگتی ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا بہترین ذکر ہے. کسی نے پوچھا تھا نا کہ میں اگر دعا کروں اور اس میں آپ کا درود بھیجوں اور دعا کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا درود بڑھا لو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آدھا درود پڑھوں دعا کرنے میں اور آدھا میں اپنی باتیں اللہ سے کہوں، انہوں نے کہا اور بڑھا لو گے تو اور اچھا ہوگا. ایسے کرتے کرتے انہوں نے کہا اگر میں صرف درود پڑھوں، اپنا کچھ بھی اللہ کے آگے نہ، انہوں نے کہا یہ سب سے بہتر. تو اپنے رونے کے بجائے اگر ہم صرف درود پڑھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ سب سے بہتر ہوتا. نہیں تو علیہ الصلاۃ والسلام، یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، کچھ بھی آپ کہہ سکتی ہیں. ٹھیک، تو ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دل کو بیمار کر دینے والے اعمال ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں. جھوٹ بولنا ابھی آپ دیکھیں گے منافقت کی جڑ ہے، جڑ. کیونکہ ابھی آیا نا بیما کانو یکذبون، کہ تو جھٹلاتے تھے. آگے بھی ابھی دیکھیں گے کہ جھوٹ بولنا، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، یہ دل یہاں سے ہٹائیے، دنیا کی محبت. اوکے، تھوڑا سا مس ہو گیا. دل کو کمزور کرنے کا ریزن بنتی ہے. صرف دنیا کی محبت کر لیجیے تو انف ہوگا. دنیا کی محبت بھی دل کو کمزور کرنے کی ریزن بنتی ہے.
ہمیں یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی پینا ہے، لوگ وہاں بھی جاتے ہیں، یہ والے ریسٹورینٹ ہم نہیں گئے، وہ والا کپڑا ہم نے نہیں پہنا. جانے دیں، جنت میں سب ملے گا، سب. کم ہو جائیں، سلو ہو جائیں دنیا کے لیے، اور زیادہ اسپیڈ پکڑ لیں. ورک شیٹ نہیں بنائی ہے میں نے، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہے، کچھ چیزوں میں آپ پیچھے بھی رہ جا رہے ہیں، لوگ ہنس بھی رہے ہوں کہ بھئی دیکھو ان کا تو یہی ہے، وہ بھی ہے. ہنسنے دیں. یہی تو آپ نے دیکھا نا کہ دین والے جو ہیں وہ دنیا میں کمپیٹ نہیں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. چلیں. پھر برا اخلاق، یہ بھی نفاق کی علامت ہے. تو اپنے آپ کو اگر کوئی کئی ایسی جگہ پہ غصہ آتا ہے، کوئی چیز پسند نہیں آتی وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں، تو کوشش کریں اچھے اچھے کام کرنے لگے. آپ کو یہ پتا کریں، اپنے بارے میں بہت چیکنگ کریں کہ اگر میرے ساتھ کوئی اس وقت ایسے مجھے ڈانٹ دیتا، میرا بچہ ہی ہے، میں نے اسے اس وقت ڈانٹ دیا، سب بیٹھے تھے وغیرہ، کوئی میرے ساتھ ایسا کر دے، میری ماں کر دے، تو میرا دل کیسا ہو وغیرہ. تو دیکھ دیکھ کے اپنی چیزیں جو ہیں ان کو صحیح کرتے جائیں، کریکشن کرتے جائیں. اخلاق یعنی اپنے مزاج، اپنے برتاؤ میں چینجز لاتے جائیں اور نیکی کی طرف ہوتے جائیں. تو دیکھیں آپ گھر بھی جنت بن جائے گا، سکون آ جائیں گے جو آج اتنی پریشانیاں چل رہی ہیں. اوکے. برا اخلاق، اس میں پھر جھگڑے وغیرہ، جھگڑے میں بری باتیں بول دینا، یہ ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں. دلوں کے بگاڑ والے 5 کام. ابن القیم کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑ والے امور، امور مانے امر مانے حکم ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، 5 ہیں. امور امر کی جمع ہے اور اس کے معنی حکم اور کام ہوتا ہے. تو کام جو ہے وہ 5 ہے. لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا. سبحان اللہ. دیکھیں آپ، ہم لوگ جو بچے تھوڑا سا لوگوں سے مل اٹھ نہیں رہے ہیں، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ہاں ایک لمٹ ہے کہ بھئی ہم تو کہتے ہیں تب بھی اچھے ہیں. سعودی میں رہنے والے بچے جب انڈیا جاتے ہیں تو یہاں کیونکہ اتنی فیملی ان کی ہوتی نہیں ہے، اور اتنا زیادہ ان کا چچا بابا سب جگہ ملتے رہنے نہیں ہوتا ہے. اور ایک چھوٹی سی لمیٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ 4 فرینڈ ہیں، اور کہیں باہر بھی جانا ہے تو وہ اکیلے یہاں نہیں نکلنا ہوتا ہے، زیادہ تر پیرنٹس کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ پاپا گاڑی سے چھوڑیں گے تو ہی جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. یعنی کافی لمٹ تک بچے حد میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو لوگ ان کو بیوقوف کہتے ہیں، لیکن ہمارا دل سکون میں رہتا ہے کیونکہ ہم یہ چیزیں جو ہے جتنا کم سوشلائز ہوں گے، یہ ایمان کے لیے اور بہتر ہے. کیونکہ یا تو اٹھے بیٹھے مدرسے والوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، اس میں بھی کیسا مدرسہ ہے، کیسے دین والے ہیں، ہر کوئی تو بہتر نہیں ہوا جا رہا ہوتا ہے نا. اللہ نہ کرے کسی کو اپنے آپ کو بس مدرسے والی کہنا سمجھ پسند آ رہا ہوتا ہے نا. تو بہتر کیا ہے کہ بہت زیادہ گھلنا ملنا جو ہے وہ دل کو خراب کر دیتا ہے. خواہش پرستی، بس دل یہ چاہتا ہے یہ کھا لوں وہ پی لوں، تو یہ بھی پھر آپ دیکھیں گے کہ خراب چیز ہے. جس وقت بھی بھوک لگے اس وقت کھا لینا، یہ دیکھیں یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ ایک اچھی چیز کے اندر نہیں آ رہا ہوتا. اور جب تھوڑی بھی بری چیز کی طرف جاؤ تو چاہے وقت ہو چاہے نہ ہو، بس بھوک لگی ہے اور جب بھوک کھانا چاہیے اس وقت نہیں، اور جو پسند کی چیز ہے وہی کھانا ہے، اور جو فائدے کی چیزیں ہیں اس میں ٹیسٹ نہیں لگ رہا وہ نہیں کھانا ہے. یہ چیزیں پھر غلط ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے دلی تعلق لگا لینا، اس میں تو اللہ نہ کرے کہ فیل ہی فیل ہیں. جبکہ یہ منافق ہونے کی نشانی میں سے بڑی نشانی ہے کہ کیا ہم سچے دل سے اگر اپنے دیکھیں، کیا ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ سے، اگر بچوں کے لیے ہم سبھی کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے تھوڑا بہت بھی نہیں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس چیز کو بھی بڑھائیں گے کہ اس چیز میں تو کمی نظر آتی ہے کہ اللہ سے اتنی محبت جتنی ہونی چاہیے نہیں کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی پھر ہمیں بڑھانی. زیادہ کرنا 4 پوائنٹ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دلی تعلق رکھنا. زیادہ کھانا، سوری میں غلط پڑھا، زیادہ کھانا. زیادہ کھانا، بچوں کو مار مار کے کم کھاتی ہے، یہ ہے وہ ہے کر کے. اپنا لیے بھی ہمارے یہ ہے کہ ایک لمیٹڈ فوڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا 3 حصے لگانے، ایک میں کھانا، ایک میں پانی، اور ایک حصہ خالی رکھنا. اتنا بھر کے نہیں کھا لینا ہے کہ سانس جو ہے اوپر نیچے ہو اور پیٹ بھرا ہوا محسوس ہونے لگے. تو زیادہ کھانا بھی جو ہے وہ دل کے خراب ہو جانے کی علامت ہے. سبحان اللہ. زیادہ سونا بھی جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو کوشش کر کے ایک لمٹ ہوتی ہے، اور کوئی ایسا فکس نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے کہا 8 گھنٹے 6 گھنٹے. آپ کی اپنی، ہر انسان کی اپنی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے، اور سونے کا وقت جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. رات کے عشاء کے بعد سو جائیں، جو کہ آج کل کوئی بھی نہیں کرتا. عشاء کے بعد سو جائیں
اور 2 3 4 بجے بھی اگر آپ اٹھ جا رہے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت کم، اور اگر کوئی 2 بجے 3 بجے سوتا ہے تو وہ 8 گھنٹے بھی سو لے نیند پوری نہیں ہوگی، بدن جو ہے وہ تھکا ہی رہے گا۔ اور اگر عشاء پڑھ کے سو جانے والا 10 بجے 9:30 بجے اتنے بجے بھی اگر کوئی سو جانے والا ہے تو وہ اگر 4 گھنٹے بھی سو لیا ہے پھر رات میں اٹھ جائے، آدھی رات سے اٹھ کے عبادت کرے، فل ٹائم بھی اسے ملے گا، سبحان اللہ، اور بہترین جو ہے وہ اس کی صحت بھی بہترین رہے گی، واللہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کر کے دیکھیں۔ لیکن رات میں گھومنا اور رات میں جاگنا، یہ ساری مصیبتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی، جس کی وجہ سے دل خراب ہے نا، دل کے بگاڑ ہونے کے 5 ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے، تو یہ 5 تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ لاہیۃ قلوبہم مانے ہوتا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ اوکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافق کی جو علامتیں بتائی تھی اس میں سب سے پہلی صفات کیا بتائی تھی؟ جھوٹ۔ ابھی پیچھے ہم نے حدیث پڑھی نا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے، جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں یعنی 3 کوالٹیز اگر کسی میں ہوں تو وہ منافق ہے، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے ہی کیوں نہ رکھ رہا ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ سمجھ رہا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی یہ کوالٹیز اگر ہے تو وہ منافق ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والی اور غصے والی جو بات ہوا کرتی تھی نا، وہ جھوٹ ہی تھی۔ جب کوئی جھوٹ بولتا تھا تو آپ کا رویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس سے بالکل بدل جاتا تھا، اور اتنے غصے میں آ جاتے تھے کہ ان کا چہرے پہ نظر آتا تھا کہ غصہ کر رہے ہیں، چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا جب تک وہ اصلاح نہ کر لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے صحیح اچھی بات نہیں کرتے تھے، اس سے ناراض رہتے تھے، وہ جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دے جب تک۔ صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دل میں جھوٹ اور سچ جمع نہیں ہو سکتے، کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہو اور سچا بھی ہو۔ جھوٹ کی سزا دنیا میں بھی جلدی مل جاتی ہے، کنٹینیو جھوٹ کی وجہ سے انسان کے ہاں کو اللہ کے ہاں انسان کے بارے میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے یہ جھوٹا ہے، اور جو کنٹینیو سچا بولتا رہتا، سچائی سچ باتیں بولتا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتے ہیں۔ تو جھوٹا لکھ دینا جو ہے وہ بڑی بات ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کے لیے منع کیا گیا، بچوں سے بھی جھوٹ بولنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ ہمارا دین سچائی پر مبنی ہے، سچائی پر بنا ہوا، لہٰذا مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے بھی کہیں جھوٹا لکھا ہوا۔ تو چلیں یہ باتیں الحمدللہ ابھی ہم لوگ نے پڑھی، کہیں پہ ورڈ مسٹیک ہے تو آپ لوگ اس کو کریکٹ کر لیں۔ کسی کو کوئی کریکشن دکھا اتنا جو حدیث وغیرہ جو ہم لوگ نے پڑھی؟ ہم ورڈ جو تھا مشکل ورڈ اس کو استاذہ یہ 3 اچھا خصلتیں ہیں، جی جی خصلتیں، جی خص لکھا ہوا ہے۔ اوکے ہاں میم آپ نے منافقت کی 3 نشانیاں بتائی تھی، ایک تو جھوٹ بولنے والی ہے، دوسرا امانت پہ خیانت، اور تیسری بیچ والی میری رہ گئی ہے، میم پلیز وہ بھی بتا دیں۔ آپ شیئر کری ہوئی ہے اسکرین پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ جی والی میم، حدیث ہی پڑھی تھی ہم نے، اور یہ والا دیکھیں یہ پارٹ تھا اس میں، ٹھیک جی جی میم، جزاک اللہ۔ تو جھوٹ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، یہ بھی ابھی ہم نے بتایا، مسلسل جھوٹ بولنے سے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ پھر مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، فالتو میں جو ہے وہ کچھ امیجنری بات کہہ کے ہم لوگ ہنس سکتے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے تھے، کہیں ایسا ایسے گر جاتے، یہ وہ اس طرح والی باتوں پہ ہم لوگ ہنس رہے تھے کہ اگر یہ کہہ دیتا، یا ہم وہاں جا رہے تھے تو اگر ہم یہ بول دیتے تو اس کے اوپر لوگ ہنس رہے تھے، لیکن بولا اور میں نے کرا، یا جھوٹ ہمیں خود معلوم ہے کہ کہاں کہاں جھوٹ ہے، تو ہنسی مذاق کے لیے بھی جھوٹ۔ کتنے لوگ ایسا کہتے ہیں، اتنی بڑی بڑی بات بول دیتے ہیں، دل دکھا دیتے ہیں، سامنے والا رونے لگ جاتا ہے، پھر اس کو مناتے ہیں بیٹھ کے نا، ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ارے ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ تو دیکھیں دل بھی دکھتا ہے لوگوں کا، اور پھر ایسے ہی کہہ رہے تھے، جھوٹ بول کے مذاق کر رہے تھے، یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ تو جھوٹ کے دیکھیں عمل کے پوائنٹ میں انشاءاللہ آج سے چھوٹا بڑا کوئی بھی جھوٹ نہیں بولیں، ہے نا، بڑی مشکل بات ہے،
کہ اسکول کالج کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہہ دیں گے وہ کہہ دیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے. لیکن عمل کی بات میں لکھیں کہ جھوٹ بڑا ایک مصیبت کی چیز ہے. جھوٹ نہیں بولیں گے، سیکھا انشاءاللہ. اوکے، آیت نمبر 11. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. صحیح، انما نحن، 2 دفعہ آیا انما، بے شک ہم تو، نحن ہم، مصلحون، یعنی یہ جو پیٹرن اس طرح کا لکھا ہوا انما نحن مصلحون، اس کا کیا، ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کر رہے ہیں، یہ میننگ ہوتی ہے اس کی. ٹھیک، تو پہلی نکلی جھوٹ بولنا، دوسری صفات نکلی کہ منافق کی 2 صفاتیں اس کے اندر جو بیان کی ہوئی تھی. اچھا، ابھی تک ہم لوگوں نے کیا دیکھا؟ ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، آیت نمبر 8. وَمِنَ النَّاسِ میں، اور دھوکہ دیتے ہیں. فی قلوبہم مرض، جھوٹ ہے آیت نمبر 10 میں کہ جھوٹ بولتے ہیں. پھر ابھی ہم لوگ 11 پر چلیں. یہاں پہ 2 صفات منافقین کیا ہیں؟ فساد، یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور بگاڑ پیدا کرنے کو عین اصلاح قرار دیتے ہیں. عین معنی ہوتا ہے ایگزیکٹ، کوئی چیز بالکل ویسی ہی ہو، عین، عین اصلاح قرار دیتے ہیں. ٹھیک، تو بالکل صحیح، یعنی وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، یہی تو اصلاح ہے، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو فساد پیدا کرتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ ہی صحیح ہے. اوکے، تو فساد کو اصلاح قرار دینا، یعنی غلطی، اور غلطی کے اوپر پھر سے جھوٹ آ گیا. دیکھا یہاں پہ کہ وہ غلطی کر رہے ہیں نا، اور غلطی کے اوپر پھر سے انہوں نے جھوٹ کیا بولا کہ غلطی کو نہیں مانی، اور اس کو، ان کو فساد کیا تھا کہ اللہ کی یہاں پہ فساد کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، دھوکہ دینا، اپنے جو اللہ نے ہم کو کام دیے ہیں، جو ہمارے پر فرض ہیں، وہ ان چیزوں کو ضائع کرنا. پھر ان کا کیا تھا؟ مومنوں کے پاس آ کے اپنی دینداری کے ڈنکے بجانا، جبکہ دل کے اندر دین سے نفرت ہونا. اللہ نہ کرے ہمارے اندر بھی ابھی کئی ایسی چیزیں کہ خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور کئی ساری چیزیں جو ہے وہ پسند نہیں آتی. داڑھی کیوں ہے؟ شوہر داڑھی رکھ لے تو کہتے ہیں بڑے لگ رہے ہیں، بوڑھے لگ رہے ہو، یہ ہے وہ ہے، سب مذاق اڑائیں گے، نعوذ باللہ. کیا کیا ہوتا ہے نا. بیوی پردہ کر لے تو پھر شوہر کہتے ہیں کہ تو پھر ہمارے بھائی کے سامنے کیسے نہیں آؤ گی، اور پھر کیا ہوگا، اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اللہ توفیق دے. برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا، یہ جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے. اوکے، اسی بات کے اندر آ رہا ہوتا ہے فساد پھیلانے میں، کہ برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا. سورۃ التوبہ میں ان کی صفت آتی ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 67. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد یأمرون بالمنکر. سبحان اللہ، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. اگر سمجھ میں آ رہا، بعد من ہوتا ہے ان کے کچھ آپس میں کچھ کو، یأمرون، ابھی امر ہم لوگ نے پڑھا نا، یأمرون حکم دیتے ہیں، بالمنکر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، اور وینہون عن المعروف، معروف چیزیں یعنی کہ جو جانی پہچانی ہے، جن کا حکم اللہ نے دیا، ان سے ینہون نہیں، منع کرتے ہیں اس سے. تو منافق مرد اور منافق عورتیں، ان میں سے بعض یعنی کچھ ایسے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں. تو جیسے کہ بھی کسی نے مثال دی نا، تو ایسی باتوں پہ ہم نے بتایا نا کہ آپ سے نہیں ہو رہا، آپ یہ رائے دوسروں کو نہ دیتی پھرے کہ آپ پردہ، آپ نقاب پہن کے آئی ہیں، آپ کو پرابلم ہوگی. دین کی بات ہے نا، وہ دین کو فالو کر رہی ہے، اور پھر اب ہم بتا رہے ہیں کہ نیکی کے کام کو چھوڑ دو اور فساد کے اوپر آ جاؤ، کھلی گھومو، بے پردہ گھومو، بڑھیا رہے گا، چاہے اس کے اوپر کوئی بھی نظر ڈالے، کچھ بھی ہو جائے برا، تو کیریئر بن جائے گا. اور یہ اعوذ باللہ.
دین کی باتوں میں ہمیں موسٹلی جو ہے وہ ایسی چیزوں میں چپ رہنا چاہیے. آپ سے نہیں ہو رہا، آپ دوسرے کو تو کم سے کم، ہمیں کیا لگتا ہے ہم نے اس کا فائدہ کرا ہے، ہمیں تو بتانا چاہیے تھا کہ نقاب پہن کے نہیں آؤ. صحیح. جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کھلی منافقت کی نشانی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں اور برائی کے کاموں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہ فساد کا جو ہے وہ ریزن ہوتا ہے، کسی کو برائی پہ اکسانا، چلو تم بھی کرو، کیا بیٹھی رہتی ہو. آیت نمبر 67 ہے سورۃ التوبہ کی. کہیں جاتی ہی نہیں ہو، دیکھو سب جا رہے ہیں، یہ کیا کرو وہ کیا کرو. بچہ سیدھا سادہ ہے، چپ چاپ ہے، بہتر ہے اس کو آپ دین کی باتیں سکھائیے. دیکھیں وہ خالی ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ خالی ہے. آپ اس کو کہیں کہ بیٹا فالتو رہتی ہے، اور چلو قرآن کی تفسیر تھوڑا تھوڑا ہم لوگ دیکھا کریں گے، یہ ہے وہ ہے. تو آپ دیکھیں بالکل ٹرن لے گا، بالکل سڈن ٹرن لے گا، یو ٹرن. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی خصلت پہ انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے نیک فطرت پہ انسان کو پیدا کیا. یہ دنیا کی چیزیں ہیں جو اس کے اندر برائی بھرتی جاتی ہیں. یہ اب تو بہت آسان ہے کہ بس ایک موبائل جلا دیں، انٹرنیٹ لگا ہوتا ہے، اب تو سبھی طرف فری بھی ہو گیا ہے کچھ بھی. پہلے تو ایسا تھا بھی پیسے دے کے. آسانیاں ہیں کہ کہاں برائی کے لیے بہت آسانیاں. تو پھر گناہ کے کام کرنا یہ بھی مصیبت ہے. گناہ کے کام کرنا، گناہ کے کام جب جب گناہ کیے جاتے ہیں نا تو زمین کی برکت اڑ جاتی ہے. جیسے کہ فرعون کے ساتھ ہوا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے قحط سالی یعنی سوکھا پڑنا، سخت آزمائشیں آتی ہیں. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ غلط کام نہ کرو، فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون. تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو فساد کرنے والے نہیں ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. امام ابن جزری فرماتے ہیں ان منافقین کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. اوکے چلے پڑھتے ہیں کہ برپا کرنا یعنی فساد ڈالنا، پیدا کرنا وغیرہ. برپا کرنا کی میننگ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. جو بھی ہم لوگوں نے اوپر پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے تھے. تو اللہ نہ کرے کہ اللہ کا کہنا کہیں پہ ہم بھی نہیں ماننے والے ہو کے فساد کرنے والے میں شامل ہو سکتے ہیں. جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اسے کرتے تھے. فرائض ضائع کرتے تھے، یعنی جو فرض چیزیں ہیں وہ اس کو چھوڑا کرتے ہیں. کبھی کسی چیز میں کمی، کبھی کسی چیز میں. دین حق میں شک و شبہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ چیز اللہ نے بتائی، اگر ہم کرنے لگیں گے تو ہمارا لٹرلی سامنے سے دکھ رہا ہوگا کہ نہیں. بزنس میں آپ بتا دیں، جھوٹ بول دیں کہ ہم تو یہ اتنا اتنا کر رہے ہیں تو آپ کا یہ ٹیکس بچ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو بہت ساری چیزیں سامنے آپ کو فائدے دکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ فائدہ جو ہے ہمارے آخرت کے بڑے نقصان سے بہت ہی کم ہے، اور نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے یہ. تو اگر تھوڑا آپ کو سامنے دکھ بھی جائے کہ یہ تو نقصان ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بچنا ہے. مومن کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی جھینگے مارتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے. کوئی کسی کو بتائیں بڑے اچھے ہیں، اپنے ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ویسا کرتے ہیں، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنی برائیاں خود کر رہے ہوتے ہیں. فورتھ، فرائض ضائع کرنا یعنی کہ فرض کام، جیسے کہ ابھی اوپر ہم اس کو بتا چکے تھے کہ فرض کام جو ہمارے اوپر اللہ نے فرض دیے ہوئے، جیسے نماز اور اولاد کی اچھی پرورش، یا اور بھی کوئی جو ہمارے اوپر فرض اللہ نے بتایا کہ یہ کرنا ہے، اس کو نہیں کرتے ہیں. فرض کام جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. چلیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جائز دیا ہوا ہے کہ آپ یہ کریں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی اس کا گناہ نہیں ہے، سنت وغیرہ. لیکن فرائض جو ہیں، جو فرض ہے ہمارے اوپر کرنا، اس کو بھی ضائع کر دیں. تو یہ منافق کا فساد ہے. دین حق میں شک و شبہ کرتے تھے منافق. اوکے، لاسٹ پوائنٹ ہے، موقع پا کر اللہ کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے، یعنی ان کی ان کے راز بتانا یا ان کے خلاف کام کرنا. یہ سب ابن کثیر کی تفسیر سے یہ منافق کے
فساد کی کیا فساد تھے ان کے، یہ چیزیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی فطرت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اوکے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو تو ان کا پھر کہنا کیا ہوتا ہے؟ قالوا انما نحن مسلمون، مانتے بھی نہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اپنے غلط کاموں کو اصلاح کہتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انما نحن مسلمون، انما نحن، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے سوا تو کوئی اور اچھا کام کر ہی نہیں رہا، مطلب ہمارا کام جو ہے یہی سب سے بہتر ہے، اور ہم ہی ہیں جو کام اچھا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کرنے والے نہیں ہیں۔ اصلاح ہی اصلاح کر رہے ہیں ہم تو۔ فساد کو اصلاح سمجھنا، یہ کس چیز کی علامت ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اور جبکہ اس کا کام برا ہو، ناسمجھی کی حقائق کو بدل دینا، چیزیں کچھ ہیں اس کو کچھ بنا کر پیش کرنا۔ دیکھا جائے تو دنیا میں اکثر لوگ جو ہے وہ، جو لوگ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے نا، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اسی طرح یہ مانیں گے، یہی صحیح طریقہ ہے، ان کو یہی کرنا چاہیے۔ فرعون جو زمین پر سب سے بڑا مفسد تھا، سب سے بڑا فساد کرنے والا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو تمہیں اصلاح کا راستہ ہی دکھا رہا ہوں، میں تو تمہیں اچھی ہی بات بتا رہا ہوں، تمہارے ساتھ خیر ہی کرتا ہوں۔ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے برے کاموں کے نعرے لگا لگا کے اور اسے بڑھیا بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل چیز جو ہے وہ بالکل اس کی الٹ ہوتی۔ تو اس آیت سے پھر ہمیں کیا پتہ چلا کہ نافرمانیاں کرنا، لوگوں کو برائی پہ اکسانا، زمین میں فساد پیدا کرنا کا ریزن بنتا ہے۔ اوکے، کیا پوائنٹ پھر نکل اچھا، کے لاسٹ برا؟ والی لائن پھر سے بول دیجیے۔ جی، جو بھی ہم نے پڑھا، نافرمانیاں کرنا، لوگوں کو برائی پر اکسانا، یہ 2 پوائنٹ، یہ جو ہے زمین پہ فساد کا ریزن بنتا ہے۔ تو یہاں پہ کہہ لے کہ برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا، گناہ کرنے سے زمین کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ کہ یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ گناہ کے سبب قحط سالی اور سخت آزمائشیں آتی ہیں، یہ بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ جی اوکے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہے۔ فساد کرنے کو اصلاح سمجھنا، حقائق کو بدل دینا، یعنی جو حق بات ہے، جو صحیح بات ہے، اس کو بدل کر پیش کرنا۔ ہر فساد کرنے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے، یعنی مصلح کو آپ کریں اصلاح کرنے والا سمجھتا ہے۔ نافرمانی کرنا زمین میں فساد، نافرمانی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا زمین میں فساد کا باعث ہے۔ باعث مانے ریزن ہے۔ اور یہاں پہ کچھ ریزن ہی بتائے گئے ہیں جس سے جو ہے فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، برائیاں آتی ہیں، تو وہ بھی پھر یہاں پہ کچھ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے ان میں سے کچھ میں اگر ہم ہو یا کسی کو کرتے دیکھ رہے ہیں تو اس کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بھی اس سے ہمیں روکنا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ پھر لکھا گیا ہے۔ تو کچھ علامتیں ہیں جو کہ رشتوں میں تفریق پیدا کر دینا، یعنی کہ ان کے دلوں میں ایسی سی باتیں ڈال دینا کہ دوری آ جائے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو آپس میں لڑانا، یہ ساری چیزیں پھر آتی ہیں کہ لوگ اس سے بھی وہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج کل یہ نند و بھابھی میں بڑی بن رہی ہے، چلو ہم کوئی ایسی بات بتا دیں، کوئی یہ ہو جائے کہ بہت ساری مصیبتیں خاندان میں سامنے نظر آ رہی ہوں، سب کے سب دین کی کمی کی وجہ سے۔ کسی کے خلاف کوئی بدگمانی پیدا کر دینا، میاں بیوی میں کے بیچ جو ہے وہ فرق ڈال دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خادم کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا، نوکر کو بھی کہہ دیتے ہیں نا، وہاں نہیں یہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ تو وہ ہے وہ، جس نے خادم نوکر کو کہتے ہیں، اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا، وہ ہم میں سے ہے۔ اور جس نے کسی خادم کے حق میں نہیں، جس نے کسی خاوند یعنی شوہر کے حق میں اس کی بیوی کو بھڑکایا، بیوی کو اسی طرح پھر یعنی
اگر بیوی کو بھڑکایا یا شوہر کو بھڑکا دیا، اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا آپس میں برائی کر دی کہ دیکھو وہ تو ایسے ہی کرتی رہتی ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بھی ہم میں سے نہیں، وہ دین سے، یہ ہم میں سے نہیں، کہیں کہیں پر ہو جاتا ہے۔ منافق کی نشانیاں میں سے اب جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی وہ ہے، یہ ہے کہ دل کے خراب ہونے کی چیزیں ہیں سب، اور فساد پیدا کرنے والی چیزیں یہ سب ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی میں اگر ایکسٹریم ہو جائیں گے تو یہ بھی منافق ہونے کی نشانیوں میں سے آئے گا۔ اوکے، لوگوں میں کے عیبوں پر ٹو لگانا، یعنی کہ عیب ڈھونڈتے رہنا۔ عیبوں پر ٹو لگانا کیا ہوتا ہے کہ غلطیاں ڈھونڈتے رہنا کہ اب دیکھیں انہوں نے کیا غلط کرا ہے۔ اوکے، یہ والا ادھر کی بات سن کر ادھر کرنا، یہ والا پوائنٹ بھی رہ گیا۔ اوکے، پھر ہے اچھا رشتہ آنے سے کے باوجود نکاح نہ کرنا۔ سبحان اللہ، ابھی تو پڑھ رہے ہیں، ابھی تو یہ ہے، چلے ایک ایج ہو جائے اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس اس چیزیں، اس اور پرانے میں جو ہمارے ماں باپ ہوا کرتے تھے، یعنی کہ پرانے زمانہ آپ کہہ لیں، پچھلا زمانہ کہہ لیں، اب تو نئی جنریشن آ چکی ہے، تو انہی کے آج کے پیرنٹس بھی ان کے حساب سے چل رہے ہیں۔ ہم اپنے پیرنٹس کے حساب سے تھے، لیکن اب ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ ان کے حساب سے چلنا ہے، کہ وہ بتائیں گے کہ کیا ہونا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو جب کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو پھر ہمیں جو ہے وہ ایک آدھ اگر کچھ ایسی کمی بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ 100% تو ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں، کچھ اگر آگے پیچھے ہے بھی تو پھر انشاءاللہ آپ دیندار ہے، ساری اچھی باتیں ہیں، دین کی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، تو پھر ہمیں نکاح کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث رہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے رہو گے تو ان میں فساد پیدا کرو گے، یا قریب ہے کہ تم ان کو بگاڑ دو گے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ٹوہ پیدا کرنے والے میں سے تھی۔ پھر مال میں جو بیجا تصرف کرنا، یعنی کہ فالتو کا مال خرچ کرنا، ادھر ادھر اسراف کرتے رہنا۔ تو آج کل جو ایک مصیبت ہے کہ گھر میں اچھی چیزیں، ٹھیک ٹھاک چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اب بدل کے یہ لگانا ہے، اب وہ کرنا، انہیں نے شینڈلیئر لایا تو ہمیں بھی لانا ہے، اور انہیں نے یہ کرا ہے۔ آپ میرے حدیث لکھ لیں، اور ایکچولی حدیث ہی پوری بتانا یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، اور حدیث نمبر بھی اگر ہم بتائیں گے تو آپ انشاءاللہ سرچ کرنا چاہ رہی ہیں تو یہ حدیث ڈالیں، آپ کے پاس نمبر کھول کے آ جائیں گے، ٹائم ٹیکنگ ہے اس لیے اور بھی سلو ہو جائے گا۔ آپ انشاءاللہ اس کو پکڑیں، آپ کو مل جائے گی خود حدیث نمبر۔ حدیث جو بھی ہم نے پڑھی تھی یہ والی، کہ عیب اگر نکالتے رہیں گے تو فساد پیدا کریں گے، قریب ہے کہ ان کا بگاڑ ہی ہو جائے۔ تو یہاں فی الحال میرے نوٹس میں میرے پاس سے نہیں لکھی ہوئی ہے حدیث نمبر، ورنہ ہم آپ کو بتا دیتے۔ اور ساری حدیثیں پڑھنا بھی، حدیث کے ایگزیکٹ ورڈ بھی نہیں ہے میرے پاس، ان کو آگے پیچھے، یعنی کہ اس میں سے جو ایکسپلین کیا ہوا ہے وہ چیز ہے، لیکن آپ اگر یہ بات حدیث میں ڈھونڈنا چاہیں تو آپ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، نمبر کے ساتھ مل جائے گا، اور مسلم کی ہے، بخاری کی ہے، بھی سب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اوکے، دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے دل کی خوشی کے ساتھ فساد کیے بغیر، لڑائی جھگڑا کیے بغیر صدقہ کرتی ہے شوہر کے مال میں سے، تو اس کے شوہر کے برابر ہی اسے ثواب ہوگا، یعنی کہ شوہر کما کے گھر میں جو خرچ کر رہا ہے، تو جو بیوی نے صدقہ کیا نا تو اس کے برابر ہی اس کو سبحان اللہ صدقہ ملے گا۔ مال شوہر کا ہے، لیکن صدقہ کرنے سے الحمدللہ ذمہ داری کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک لمٹ کے اندر اگر صدقہ کرتی ہے تو سبحان اللہ اس عورت کو بھی اس کی نیک نیتی کی اچھا ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو خزانچی ہوتا ہے اس کے لیے بھی، یعنی کہ جس کے پاس سب لوگ پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا جو بادشاہوں کے پاس بھی جمع کر رہا ہوتا تھا، اس میں سے اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ ہوا بہت اگر خرچ کر دے تو اس کو بھی سبحان اللہ ثواب ملتا ہے۔
فساد کرنے کے بجائے اصلاح کرنے والا بننا ہے ہمیں، اور انبیاء پر نہیں میم جی کیا شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ نہیں دیا جا سکتا؟ آپ کو انہوں نے جتنی اجازت دی ہوئی ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ اتنا اگر آپ کا ہے دیا ہوا تو آپ دے سکتی ہیں. بس یہی ہے کہ کوئی بڑی رقم ہے یا کہیں بڑی جگہ ہے تو آپ کو ان سے رائے لے لینی چاہیے. تھوڑے بہت کرتے رہنے کے لیے تو نہیں ٹوکتے، کر سکتے. اوکے. اساتذہ انبیاء یہ پر مقصد بے مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا. اوکے، دیکھتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کیا لکھا ہے، اس میں بھی کریکشن ہے. جی بولیں. اساتذہ زمین میں فساد کرنے کے آپ نے ادھر بھی 2 پوائنٹ بتائے تھے، کون سے؟ کبھی یہ سارے اسی میں ہی آ رہے ہیں، فساد کرنے کے وہ جی اصلاح جی جی سمجھنا، یہ سارے سارے کے سارے اسی میں ہیں. جی استاد. لاسٹ پوائنٹ جو ہے، انبیاء کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا تھا. یہ لکھیں، جو نبی جو بتاتے ہیں باتیں جو بتا رہے ہیں ان کا مقصد کلیئر تھا، تو ہمیں بس اپنے نبی کی پیروی کرنی. کر نہیں کہا کر دیں سے آر واپس سے کٹ کیجیے، تو انشاءاللہ اللہ کی بتائے باتوں پر ہم بھی پھر کلیئر ہو جائیں گے. اوکے، یہ پارٹ بھی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحود 117، اور تیرے رب ایسا نہیں کرتے کہ بستیوں کو، دوسرا جو اے ہے اسے ایس کیجئے، کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دیں. ٹھیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دیں. وما کان ربک لیہلک القری بظلم. ٹھیک ہے، اس حال میں کہ اس میں رہنے والے اصلاح کرنے والے ہیں. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر کوئی کسی بستی میں ایسا رہنے والا ہے جو اصلاح کرتا ہے، یعنی کہ خیر کی باتیں بتاتا ہے، فائدے کی باتیں آپس میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ختم نہیں کرتے. تو یہ برکت ہے کہ نیک لوگوں کی وجہ سے، اصلاح کرنے والے لوگوں کی وجہ سے الحمدللہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی عذاب جو ہے وہ نہیں آتے. تو سب سے برا پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے کہ سب سے برا خسارہ یعنی نقصان کی بات کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مصلح ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہی اصلاح کرنے والے ہیں. مصلح کو آپ کیجئے کہ اصلاح کرنے والے، جبکہ وہ فاسدی ہیں، فسادی ہیں، اور فساد کرنے والے ہیں، فسادی خراب بگاڑ کرنے والے ہیں. یہ سب سے بڑا ان کا خسارہ ہے. صحیح، کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے جو کہ اب آنے والا ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آیت نمبر 12. یہ سب سے بڑا خسارہ پھر کیا ہے، ایسی ایسی چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے. خبردار، اللہ کے میننگ ہے خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. انسان کے ہر دعوے کی تصدیق کرنا ضروری نہیں. ٹھیک، یعنی کہ کوئی بھی اگر انسان کچھ بھی لے کے آ جائے کہ ایسا ہے، اور تو آپ اس کو بس سچ مان لیں. اس کو ماننا جب تک مانا نہیں جا سکتا جب تک اس کا عمل اس کو ظاہر نہ کر دے. ٹھیک ہے، کہ وہ خود بھی ایسا کر رہا ہو اور وہ اس کا پھر رزلٹ صحیح ہو. ورنہ دعوے کرنے والے لوگ بہت سارے ہیں، اور کہنے پہ وہ خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن اینڈ میں کیا ہے کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی میں بگاڑ ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. چلے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اگر جو ہے آگے پیچھے کسی سے کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کی کمیاں جا جا کے دوسرے کو نہیں بتاتے پھرے، کیونکہ اگر یہ کمی اس کے اندر ہے تو دوسری کمی اس کے اندر ہوگی. وہ اسے برداشت کر رہا ہوتا ہے، بھائی چلو اٹس اوکے لیٹ گو، دوسرا اس کو کر رہا ہوتا ہے صحیح، تو آپ جا کے اچھی بات بتائیں تبھی تو مصلح پھر بنیں گے نا. تو کسی کی بھی باتوں کا پھر اعتبار پھر کیا کرنا ہو گیا، ولیکن لا یشعرون، وہ ایسا کہہ رہے ہیں لیکن ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہی فساد کرنے والے ہیں. تو ہر کوئی کے کہنے والوں پر ہمیں بھی ہر ایک کی کہی سنی بات پر یقین نہیں کرتے رہنا ہے. انسان کے ہر دعوے کی تصدیق نہیں کرتے رہنا ہے. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یہاں پر یہ بات سیٹ ہو رہی. صحیح، تو خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے
کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ مفسد کہہ دیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ انہم هم المفسدون، تو پھر اس کو کہیں بچنے کی جگہ نہیں ہے، کہیں جانے کی کوئی جگہ نہیں بچے گی جب اللہ تعالیٰ نے اسے فساد کرنے والا قرار دے دی۔ کیا اسے جگہ کہیں ملے گی؟ نہیں، کہیں نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھا دے۔ کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھا دے؟ بہترین دعا لکھیں کہ ولیکن لا یشعرون، کہ ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کہیں ہمارے اندر بھی ایسی چیزیں ہوں، اور وہ ہوتی ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کبھی سامنے سے کوئی تیسرا بندہ آ کے بتائے کہ نہیں دیکھو تم نے ایسا کرا نا، اسی لیے تو بچہ ایسے ہوئے، تو ہم ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زیادتی کر دی، ہماری غلطی ہے، ہم نے اپنے شوہر کو ایسا نہیں کرنے دیا۔ جب کوئی تیسرا بتا رہا تب سمجھ میں آ رہا، تو ہمیں تو پھر دعا کرنی ہے کہ ہمیں ہی اپنی ساری باتیں صحیح لگیں، ہم صحیح ایسا نہ ہوتا رہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھا دے، اور اپنی اصلاح کی بھی توفیق جو ہے وہ، کہ مجھے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی پتہ بھی چل جاتی ہے، ہاں ہم غصائل ہیں، ہاں ہم چڑ جاتے، لیکن اب ہم اسے صحیح نہیں کر پا رہے، تو پھر کیا، اس کے آگے کی دعا مانگے کہ یا رب اس کو صحیح کرنے کی بھی توفیق دے، نفس کے شر اور اپنے نفس کے دھوکے سے نکال دے مجھے اللہ تعالیٰ۔ نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، کہ شر سے بچنے کے لیے کے شر سے غلط ہے یہ یہاں پہ، نفس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کو چینج کر کے، جب ہم نے بتایا نا اپنی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں میری غلطیاں دکھا دے اور اس کو صحیح کرنے والا بنا دے، یہ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ تو ایسے ہی رہنے دیجیے کہ نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، پھر اپنی غلطیاں کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میری غلطیاں دکھا دے اور پھر اسے صحیح کرنے کی بھی توفیق دے دے، ٹھیک، یہ پوائنٹ لکھیے ادھر۔ تو سب سے خطرناک چیز ہے کہ انسان اپنے آپ سے بے خبر ہو، صحیح، اپنی غلطیوں سے بے خبر ہو۔ ایسا انسان کی کبھی جو ہے وہ اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ صحیح بات ہے نا کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کہ یہ غلطی ہے، جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ غلطی ہے تب ہم اسے صحیح کریں گے نا، اور جب پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ غلط ہے تو کون صحیح کرے گا اسے؟ وہ تو یہی سمجھے گا کہ نہیں ہم صحیح ہے۔ تو یہ ایک خطرناک بات بتائی گئی۔ اسی طرح منافق کے سر سے بھی بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، یعنی کہ اللہ نہ کرے کہ ہم منافق ہوں، پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی منافق سے پالا پڑے۔ کیوں؟ دھوکے باز ہوتے ہیں، فریب کار ہوتے ہیں، دو رخے ہوتے ہیں، منہ پہ کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ، لوگوں میں فساد ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا قول جو ہے، یعنی زبان جو ہوتی ہے یا جو کہنا ہوتا ہے، وہ ان کے کرنے کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے بھی ہمیں بچائے، کیونکہ وہ اپنے جو کام ان کے ہوتے ہیں اس سے وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ایسے ہی بڑا چڑھا کر بتا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب انسان کسی چیز میں پڑا رہے تو پھر وہ ویسے ہی کرنے لگ جاتا ہے۔ اوکے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آیت نمبر 13، یہاں سے ہم لوگوں کو ورڈ ٹو ورڈ دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ چلیں واٹس ایپ پہ چلتے ہیں۔ اوکے، موسٹلی لوگ جو کلاس اٹینڈ کرتے تھے وہ ہیں یہاں پہ، تو ہمیں کچھ بات کہنی تھی، وہ آپ لوگ پہلے تھوڑا سا سن لیں۔ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت دل سے چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ کورس کریں، لیکن کچھ ان کی پریشانیاں ایسی ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ہر کوشش کر لی اور نہیں ہو رہا مجھ سے، ہو سکتا ہے آگے ہو جائے، تو ابھی فی الحال وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ کرتے رہیں۔ تو آپ لوگوں کو کمپلسری کام کیا بتایا گیا تھا؟ یہ کہ ورڈ ٹو ورڈ اور اس کا ٹرانسلیشن یہ آپ کو یاد کرنا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم اتنا کرے لے رہے ہیں کہ ہم اسے لکھ بھی لیتے ہیں، یا آپ سے نہیں لکھا جا رہا تو بہت ایکسٹریم لیول پہ، یعنی کہ بالکل کسی سے نہیں ہو رہا تو اس کی ٹیچر ہیلپ کر دیں گی، لکھا لکھایا دے دیں گی، وہ اسے پرنٹ نکلوائیں، کسی اور سے لکھوا لیں، جیسے ان کو آسان ہے اس کو پرنٹ نکلوا لیں گی
تو آسانی رہے. ٹھیک ہے. اور جو کوشچن آپ کو آتے ہیں وہ PDF میں ہی ہوتے ہیں، ان کو بس اپنے پاس نوٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو PDF والا کام ہے یہ اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے کہ اتنے تو امپورٹنٹ نوٹ وہ اپنے پاس لکھے. لیکن میرے پاس سب لاڈلے آئے ہوتے ہیں، میرے ہی لاڈلے ہوتے ہیں، یہ کہہ لیں آپ. ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چھوڑے نہیں. تو یہ مصیبت الحمدللہ یہ کام میرے لیے بھی بہترین ہے کہ ہم اس طرح سے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کا ڈبل فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایک تو اجر ہے آخرت میں، اور میری یاد دہانی کے لیے بھی بہترین چیز ہوتی ہے کہ ہمیں بھی چیزیں جو ہے وہ ریوائز ہوتی ہیں اور یاد ہوتا ہے. تو ہم یہ جو ریٹرن میں دے رہے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو کہیں سیو کر لیں، تھوڑا کبھی وقت نکال کے. اگر نہیں پڑھنے کا موقع ملا تو اٹس اوکے، ایکسٹرا کام میں آپ کبھی ایکسٹرا ریکارڈنگ سن لیں. یہ تو کمپلسری کام میں آپ کو کیا ہے کہ ٹرانسلیشن وغیرہ جو ہے وہ آپ کو لکھ کے چیک کروانا ہے، اور کوشچن آنسر بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. وہ آپ کو اگر آپ خود نہیں لکھ پا رہی تو آپ کسی اور سے جی الحمدللہ، تو آپ کسی اور سے لکھا لکھایا لے کے کاپی کر کے آپ دے دیں. ٹھیک ہے. پورے ہفتے میں ایک بار 5 کوشچن صرف آتے ہیں. صحیح. آمین. ٹھیک. تو جو لکھے گا اس کا بھی فائدہ، کیونکہ کچھ لوگ ماشاءاللہ خوب بہترین کلر پینسل اور ساری چیزیں یوز کر کے جیسا یہ PDF بنی نا، وہ گھر میں اپنے پرنٹ نہیں نکالے، خود لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اتنے فارغ ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں اور برکت دے، اور ایک ایک ورڈ کا لکھنا ان کا قبول ہو جائے. تو کوشچن آنسرز بھی آپ کو چاہے چوائس ہے، آپ چاہے دیکھ کے سنائیں چاہے بغیر دیکھے. ٹھیک ہے. ٹیچر کو آپ کو بتانا نہیں ہے کہ بغیر دیکھے ہی سنائیں، یہ بھی آپ کا کام جو ہے ہلکا کرتا. ہاں، بغیر دیکھے سنانے والی چیز کیا ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ اور ٹرانسلیشن. تو صرف آپ کا کام کیا ہے کہ یہ والی ورک شیٹ جو تھی جس میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ لکھنا ہے، وہ آپ پرنٹ نکال لیں، اور اس کے اوپر ورڈ ٹو ورڈ اور ٹرانسلیشن آپ کے واٹس ایپ پر جو آتے ہیں وہ لکھ لیں. اور پھر آپ کا کوشچن آنسر لکھنا ہے بس ہفتے میں ایک بار. اور یاد کرنے والے میں ورڈ ٹو ورڈ اور ٹرانسلیشن. اس میں سے ایگزام میں اس میں سے کیا آئے گا؟ اس میں سے آپ کو انشاءاللہ موسٹلی ابھی ہم یہ جب منافق والا پارٹ جب 16 تک ہم لوگ پہنچ جائیں گے نا، تو وہ پھر ہم ایک ایسا رکھیں گے کہ آپ لوگوں سے سادہ قرآن کھلوا کے اور پوچھیں گے کہ اس آیت میں منافق کی کتنی نشانیاں ہیں، اس آیت میں یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو پھر آپ کو پھر بتانا رہے گا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں گا آپ کتنا بتا پا رہی ہیں. تو یہ یاد کرنے کا بھی کام آپ کا ہلکا ہو گیا. ہاں، بڑی چیزوں میں سے آپ انشاءاللہ ایگزام کے قریب آتے آتے ایمان کی ڈیفینیشن، کفر کی ڈیفینیشن میں بہت ایزی سا ہے، وہ بھی ہم آپ کو ہائی لائٹ کروا دیں گے کہ یہ آپ یاد کر لیں. ٹھیک. اور منافق کی ڈیفینیشن، باقی منافق کی نشانیاں وہ انشاءاللہ آپ کو قرآن کی آیت سے ہی بتانی ہے. جھوٹ ہو گیا، اور کیا فساد کرنے والا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کو لکھا ہوا صرف ٹرانسلیشن آپ یاد کریں گے آپ کو نظر آ جائے گا. یہ ہے. باقی جو ڈیٹیلنگ میں ہم لوگ جا رہے ہیں، اگر صرف اتنا سے لیں گے نا تو اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے. تو ڈیٹیلنگ ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے بھی دل خراب ہوتا ہے، اس سے بھی فساد ہوتا ہے، اس سے بھی ہمیں دل اچھا کرنا ہے نا، اس لیے ہم لوگ اتنی ڈیٹیلنگ جا رہے ہیں. یہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہے. اور اگر بار بار نہیں پڑھیں گے تو وہ آپ کا ایگزام اور کورس کے لحاظ سے کیا ہے، بس ورڈ ٹو ورڈ اور یہ چیز. ٹھیک ہے. تو کوشچن آنسرز بھی آپ رٹ کر کے نہیں سنانا چاہ رہے، یاد نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، آپ دیکھ کے سنا دیں. اس میں ٹیچر کچھ ہاں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ بغیر دیکھ کے سنائیں. ایزی ہو گیا. تو سب کریں گے اب انشاءاللہ. چلیں. انشاءاللہ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، اگر یہ جس جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی آپ جب 16 آیا کے بعد سنیں گی تو وہ قرآن جو بنا معنی کا قرآن ہوگا اس میں سے سنیں گی، تو ایسے ہی ایگزام میں بھی ہوگا، یا ایگزام میں ہم لوگ کو پورا سورہ بقرہ لرن ہونا چاہیے، یا اس کے بعد آپ کہیں گی نہیں کہ نہیں، وہ والی آیت کا بتائیں اس آپ طرح؟ کے جی جی ایسا ہوتا ہے کہ پورا آپ کا حفظ تو ہم لوگ چلا نہیں رہے. تفسیر میں پھر آپ کو ایسا آئے گا کہ آپ ٹرانسلیشن یاد کیے ہوئے ہوں گی، تو کوشچن کے آگے لکھا ہوگا کہ یہ آیت نمبر آپ قرآن کھول کے دیکھ کے اس کا آنسر دیں. اور کچھ میں ایسا اچھا، تو لکھا مطلب ہوگا کہ قرآن کھول سکتے قرآن ہیں؟ سادہ اچھا. قرآن آپ کھول کے ہی آپ کو جی ایگزام جی. لکھنا ہوگا. اور انشاءاللہ ورڈ کی میننگ تھوڑی سی یاد آنے میں دیر لگتی ہے، تو وہ پھر آپ کو کچھ میں لکھا ہوگا کہ آپ بغیر قرآن کھولے لکھیں، وہ بھی آسان ہی ہوگا الحمدللہ. ایگزام جو ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایگزام پاس کرنا مین مقصد نہیں ہے، ہمارے تو عمل کرنا ہے نا، اس لیے اتنی ڈیٹیلنگ جا رہی ہے. تو ایگزام کے بارے میں بالکل فکر نہیں ہے، آپ ورڈ ٹو ورڈ اور ٹرانسلیشن یاد کریں گی، اور کچھ ڈیفینیشنس آ جاتی ہیں
بس یہ دھیان رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو جس چیز کی ڈیفینیشن آ گئی ہوگی وہ آپ دھیان میں رکھیں، کیونکہ وہ جاننا بھی ضروری ہے، اس کو بھی یاد کر لیں گے تو کام آئے گا نا۔ تو بس اس طرح کا ایگزام کے پہلے تو ایگزام کو ایزی کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں بتا دی جائیں گی انشاءاللہ، کہ یہ دیکھ لیں تو آسان ہوگا بہت۔ بس ابھی جو آپ لوگ کو بتایا گیا کہ ورڈ ٹو ورڈ یاد کریں، ٹرانسلیشن یاد کریں، کوشچن آنسر لکھ لیں، یہ کمپلسری چیز ہے۔ اتنا تو انشاءاللہ ضرور کر لیں گے۔ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں، رزق میں، لکھنے میں، کھانے پینے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کی فائدے میں بنا دے۔ ہمارا سونا آمین۔ اٹھنا سبھی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دین کے فائدے کی ہو جائیں۔ الحمدللہ آیت نمبر 13 تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، ایک تھوڑا سا اسپیڈ اپ ہوئے ہیں، صحیح؟ تو چلیں ورڈ ٹو میم ورڈ دیکھتے ہیں جی۔ میم اس سے ایک میرا سوال ہم کو کرنا تھا، یہ کفر کا جو آپ نے دیا ہے نا لغوی معنی اور شرعی معنی، تو اس کا جو شرعی معنی جو ہے وہ ادھورا سا لگ رہا ہے آنسر۔ کفر اس چیز کا انکار کرنے کو کہتے ہیں جو یقینی اور قطعی چیز انبیاء آئے ہیں، تو وہ ذرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ آنسر۔ میم اس پہ شاید یہ ہے والی جو کہ پی ڈی جو ایف تھی اس انبیاء میں ہوگا نا لائے ہیں۔ کفر کا لغوی معنی ہے، کس کفر کی لغوی اس چیز کا انکار کرنے کو کہتے ہیں جو یقینی اور قطعی چیز انبیاء لے کر آئے ہیں، یعنی کہ جو صحیح چیزیں انبیاء لے کر آئے ہیں، یا پھر انبیاء جو لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق کرنے کے بجائے۔ اوکے، چلیں ہم آپ کو کفر کی ڈیفینیشن پھر سے ایک دفعہ دیکھ کے جو دوسری کتابوں وغیرہ میں ہوتی ہے اس سے میچ کر کے، اور کفر کی ڈیفینیشن ایک دفعہ پھر سے دیں گے، جیسے کہ ایمان کی آئی ہوئی ہے نا، بالکل ایزی ہے کہ دل سے ماننا اور اس طرح سے، تو کفر کا بھی یہی سب اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ معنی تو آپ کو لغتی معنی اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہیں، لغوی معنی نا کہ چھپانا، جی وہ تو ڈانپ لینا، سمجھ میں ہاں۔ آ گیا، چھپانا۔ چلیں جی شرعی میم، معنی پھر ہم انشاءاللہ پھر سے آپ کو دیں گے۔ کسی نے اس کی دعا جزاک پوچھی اللہ ہے؟ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ صبح شام کے اذکار میں جتنی دعائیں ہیں وہ زیادہ تر ہمارے دل کو صحیح کرنے کی ہیں، اصلاح دل کی اصلاح کے لیے ہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی اگر ہمیں خاص دکھ جائے گی تو ہم بھیجتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک؟ میم جی، جی استاد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم آپ جو کوشچن آنسر دیتی ہیں تو وہ مین پوائنٹ لگتے ہیں، جیسے سبق کا مختصر، تو بہتر ہے کہ اس کو بھی یاد کر لیں سبق کے ساتھ، یعنی سبق کا اطلاع کریں اور کوشچن آنسر اچھے سے آواز یاد کر کافی لیں۔ چوک ٹریک ہو رہی ہے تو جی، آپ جو کوشچن کوشچن آنسر آنسر دیتی ہیں جی آپ جا رہے وہ ہیں وہ مین پوائنٹ۔ میں آپ کو بتایا نا کہ کمپلسری نہیں ہے، فیکٹر بنا رہے ہیں جو ہمیں فائدہ دے۔ اگر یاد نہیں کسی سے ہو رہے ہیں تو وہ دیکھ کے سنا سکنا ضروری ہے، یعنی کہ آپ لکھیں گی کہ تو ایک دفعہ اس میں سے گزریں گی نا۔ جی میم سارے نوٹ کوئی نہیں لکھ رہا ہے جو ہے بیوی، اگر یہ کوئی بنا رہا ہے تو کم سے کم کوشچن میم میم ہلو ہلو ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نیٹ میں کچھ پرابلم آئی تھی شاید۔ اوکے، چلیں 2 منٹ رہتے ہیں تو الحمدللہ آپ لوگوں سے بات کر کے بھی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت میں ہم لوگ کو برکت دے تو یہ ساری چیزیں بھی آسانی سے ہوتی رہتی، لیکن یہی ڈر لگے رہتا ہے کہ سلو جا رہے ہیں، پیچھے ہیں، لیکن الحمدللہ اب آ گئے، کچھ لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں ایڈمیشن کے ساتھ، تو سبحان اللہ، پیچھے سے کور کر کے اور انشاءاللہ یہاں تک کرنے کا۔ تو اگر کوئی پی ڈی ایف پرنٹ کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس کو اچھے سے جمع کریں ایک جگہ، نہیں تو آپ ایک جگہ سیو کر سکتی ہیں اپنے موبائل میں، نہیں تو کہیں لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا موبائل میں بھی ہو سکتا ہے، الحمدللہ اتنی چیزیں ہمارے پاس سیو ہیں، یہ پی ڈی ایف بھی ہو جائیں گی جی۔ میم میں یہ کہہ رہی تھی، جیسے میں نے لیٹ جوائن کیا ہے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ جیسے مطلب کوئی اسٹوڈینٹ ہو جو وہ اپنا دن کا کورس جی، پورا آپ اسٹارٹ؟ کو جو کو ٹیچر ملی ہے وہ آپ کی جی فل مدد کریں گی، آپ ان سے جو بھی چاہ رہی ہیں بتائیں، ٹھیک؟
इंशाल्लाह। मैम एक चीज़ और मैम प्लीज़, मैम मुझे जैसे आप ये डेफिनेशंस बताती हैं मैम, तो मेरे पेट में बहुत तकलीफ शुरू हो जाती है। मुझे लगता है मैं मतलब एक चीज़ को भी फ़ॉलो करना लगता है जैसे मतलब बहुत गुनाह कर रहे हैं, और मैम फिर इसके बाद दुनिया में जाते हैं, फिर वो सब भूल जा रहे हैं और फिर जब तो वापस आ रहे हैं। जी यही है बस कि इसी चीज की कमी होती है कि आप देखिए आपके सराउंडिंग आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जैसा कि भी हमने बात हुई ना हम लोग की कि मोमिन कम ही लोगों में उठना बैठना, कम चीज बातें करना, तो कोई ऐसी जगहें हैं जो हम छोड़ सकते हैं, तो अपनी तरफ से आप कोशिश करें। और अगर डर है तो जैसे हमने पिछली बार भी बताया था कि ईमान होने की निशानी है, इससे घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग क्लास छोड़ देते हैं कि मुझे बहुत बेचैनी होती है क्लास, तो ये तो फिर बुरी चीज है ना कि हम गुनाह में पड़े रह जाएंगे और फिर कौन हमारी इस्लाह करेगा। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि आप ये अच्छी बात है, इससे घबराए नहीं कि मुझे आपसे भी समझ नहीं आ रहा, आप अल्लाह से सिर्फ और सिर्फ दुआ मांगे, यार अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं कौन सा गुनाह छोड़ूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, आप मेरी इस्लाह कर दीजिए। आज ही सीखा ना अल्लाह से मांगना, वो करा देंगे। और सच्चों के लिए अल्लाह ताला को शर्म आती है कि वो किसी की को खाली हाथ भेज दे। तो अगर हम अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएंगे रोएंगे तो वो ही नहीं सकता कि पलट कर खैर ना आए। तो बस अल्लाह से मांगे, अल्लाह के आगे बयान करे कि मेरी ये हालत है, मेरी ये कैफियत है, और अल्लाह ताला जानते भी हैं कि किसकी क्या कैफियत है। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। अंतुम को जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चले ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सारे मेहनती प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स से। अल्लाह ताला अमल पे हम सबको ले आए। बहुत सारी आप सबके लिए दुआएं हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह खैरन। अंतुम को अस्सलाम जज़ाकुमुल्लाह। वरहमतुल्लाह।